ایک حدیث شریف میں مضمون ہے کہ نماز کے بعد جو شخص 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور پھر 100 کے عدد کو پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس طرح پڑھ لے گا سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، خدا معاف کر دے گا۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے، خدا معاف کر دے گا۔ تو اس سنت پر بھی عمل کریں۔ نماز کے بعد ہم تسبیح پڑھتے ہیں، اب کبھی اس پہ بھی عمل کر لیں۔ اچھا، ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب دیکھیں وقت کم ہے تو جو آسان کر لو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں۔ حدیث شریف میں نمازوں کے بعد 10 دفعہ بھی یہ تسبیحات کی تعلیم ہے۔ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اب 33 دفعہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، جلدی ہے، اب 10 دفعہ پڑھ لیں بھائی، 10 دفعہ پڑھ لیں۔ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، جب تم جنت کے باغوں میں جاؤ تو خوب میوے کھاؤ۔ جب پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے باغات کے بارے میں اور میووں کے بارے میں تو فرمایا مسجدیں جنت کے باغ ہیں، اور میوے کھانا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ میوے کھانا ہے۔ تو مسجدوں میں جائیں تو اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی تسبیح کریں، ان کی حمد کریں، ان کی یاد میں لگیں۔ ایک حدیث شریف میں مضمون ہے جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے یہاں نہ سونے کی گنجائش نہ کھانے کی گنجائش۔ بڑا مزہ آ گیا، کیا عجیب مزہ ہے، نہ کھانے کی گنجائش ہے اس گھر میں نہ سونے کی گنجائش ہے۔ بھائی عجیب لوگ ہیں کہ گھر والے تو اللہ کا نام لیتے ہیں، ادھر جدھر اللہ کا نام ہو ادھر شیطان کا کیا کام۔ ایک حدیث شریف میں مضمون ہے جو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس دعا کو پڑھ لے گا پورا دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت ہے۔